یمن کے قریب حملہ، بھارتی جہاز بحر احمر میں ڈوب گیا۔ بحر احمر میں بھارتی کارگو جہاز نشانہ، تمام 14 ملہ محفوظ۔ دوستو، میں ہوں وصال اعظم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ یمن کے ساحل کے قریب تجارتی جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ بھارت کی شدید مذمت ہوئی ہے، یعنی بھارت نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے، اسے کنڈیم کیا ہے۔ یمن کے قریب بحر احمر میں ایک بھارتی پرچم بردار تجارتی جہاز MSV فائز نور اولیا حملے کا نشانہ بننے کے بعد ڈوب گیا ہے۔ بھارتی حکومت کے مطابق جہاز کو ایک پروجیکٹائل یا دھماکہ خیز حملے سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہ الٹ کر سمندر میں ڈوب گیا۔ اچھی بات یہ رہی ہے کہ اس جہاز پر سوار تمام جو کرو ممبرز تھے اور جن میں 13 بھارتی شہری شامل تھے، بحفاظت بچا لیے گئے ہیں۔ واقعہ کہاں پیش آیا، پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ یہ حملہ یمن کے ساحلی شہر حدیدہ کے قریب بحر احمر یعنی لال ساگر میں ہوا ہے، جسے ریڈ سی بھی کہتے ہیں۔ یمنی حکام کے مطابق جہاز حدیدہ سے تقریباً 13 ناٹیکل میل جنوب میں یعنی ساؤتھ میں موجود تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ امدادی کارروائی یمنی کوسٹ گارڈ اور بحری حکام نے انجام دی، جنہوں نے تمام عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ حملے کے پیچھے کون ہے، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بھارتی حکومت نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ جی ہاں، انڈین گورنمنٹ نے اسے کنڈیم کیا ہے، لیکن سرکاری طور پر کسی گروہ کا نام ابھی سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم یمن کی حکومت کے حامی بعض اداروں نے اس حملے کا الزام حوثی باغیوں پر عائد کیا ہے۔ بعض رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جہاز کو دھماکہ خیز مواد سے بھری کشتی یا پروجیکٹائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب حوثیوں نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ واقعہ کیوں اہم ہے، یہ بتاتے ہیں کہ آخر اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اسے سنجیدہ مانا جائے۔ دراصل یہ محض ایک جہاز پر حملہ نہیں، بلکہ عالمی تجارت کے لیے یعنی ورلڈ ٹریڈ کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑی تشویش کا باعث ہے۔ بحر احمر یعنی ریڈ سی یعنی لال ساگر اور باب المندب کی آبی گزرگاہ واٹر ویز دنیا کی اہم ترین تجارتی راہداریوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ کے درمیان بڑی مقدار میں تیل، گیس اور تجارتی سامان اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یعنی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر اس علاقے میں حملے بڑھتے ہیں تو شپنگ کمپنیوں کے اخراجات، انشورنس پریمیم اور عالمی سپلائی چین پر اثر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر ہندوستان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ یعنی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اس واقعے کو بے دفاع شہری جہاز پر بلا اشتعال حملہ قرار دیا گیا، یعنی کہ ایک ایسا جہاز جو لڑائی میں استعمال کرنے والا جہاز نہیں تھا، ایسے جہاز پر جس کو آپ تو سب کہتے ہیں نا سویلین جہاز تھا، یعنی یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ ایسا جہاز جو کم از کم جو لڑائی میں اس کا استعمال نہ ہوتا ہو، جس میں کوئی ڈیفنس کا نظام نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی حملے کے بچاؤ کا کوئی اس میں سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے جہاز عام طور سے ایسے جہاز مال واہک جہاز ہوتے ہیں، تو ایسے جہاز کو بلا اشتعال حملہ اس پر ہوا قرار دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں یعنی جتنے بھی انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں ان میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ بھارتی وزیر شپنگ سربانند سونووال نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی ہے کہ تمام بھارتی ملاح محفوظ ہیں اور حکومت ان کی واپسی اور سلامتی کے لیے یمنی حکام سے رابطے میں ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یمن کے قریب بھارتی جہاز MSV فائز نور اولیا کا ڈوبنا بحر احمر یعنی ریڈ سی یعنی لال ساگر میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کی ایک اور مثال ہے۔ اگرچہ تمام ملاح محفوظ ہیں، سرکشت ہیں، لیکن یہ واقعہ عالمی تجارت، ورلڈ ٹریڈ اور سمندری سلامتی کے حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر رہا ہے، خاص طور سے ایسے وقت میں جب خطے میں کشیدگی یعنی تناؤ پہلے ہی بلند سطح پر ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔